کچھ عرصے بعد میں نے عرض کیا کہ دنیا نے کروٹ لی اور نالج بیسڈ اکانومی کا دور شروع ہو گیا۔ دنیا کا مستقبل نالج بیسڈ اکانومی ہے۔ کوئی کہتا ہے کہ کسی ملک کے پاس 20 سال کا تیل رہ گیا، کسی ملک کے پاس 10 سال کا تیل رہ گیا، کسی ملک کے پاس 20 40 50 سال کا تیل رہ گیا۔ چند آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے ماہرین نے ایک پروڈکٹ تشکیل دے دی جو اب سال ہا سال آرٹیفیشل انٹیلیجنس کی ٹولز کی مدد سے لوگوں کی مدد کرتی رہے گی۔ کچھ دہائیوں قبل دنیا نے ایک اور کروٹ لی۔ اس بڑے انڈسٹریل ریولوشن کے بعد ایک میجر تبدیلی اکنامک سرفیس پر رونما ہوئی، ملکوں کی معیشت میں رونما ہوئی، اور اس تبدیلی کو نالج بیسڈ اکانومی کہا جانے لگا۔ جو لیبر انٹینسو اکانومی تھی اس میں نے عرض کیا کہ اس کے انگریڈینٹس تھے لیبر، کیپٹل، لینڈ، ریسورسز، ٹینجیبل ریسورسز، وہ اس کے انگریڈینٹس تھے۔ جتنے زیادہ ویسے وسائل کسی قوم کو، کسی آرگنائزیشن کو میسر ہوتے، وہ اتنا زیادہ معیشت میں پختہ ہو جاتی قوم، اتنا زیادہ اسٹرینتھن ہو جاتی وہ قوم اور نیشن۔ پھر کچھ عرصے بعد میں نے عرض کیا کہ دنیا نے کروٹ لی اور نالج بیسڈ اکانومی کا دور شروع ہو گیا۔ اب کوئی سوال کر سکتا ہے کہ نالج بیسڈ اکانومی کیا ہے؟ تو یقیناً اس بات کے دو اہم حصے ہیں، ایک نالج اور دوسرا اکانومی۔ نالج ہم سب جانتے ہیں کہ کیا ہے۔ نالج سے مراد خبر ہے، نالج سے مراد علم ہے، نالج سے مراد سکلز ہیں، نالج سے مراد وہ نئے علوم ہیں، سائنسز ہیں، ٹیکنالوجیز ہیں، اور پھر ان کو استعمال کرنے کا سکل سیٹ ہے۔ تو وہ یہ سارے عوامل مل کر لفظ نالج تشکیل دیتے ہیں، اور نالج بیسڈ اکانومی سے مراد یہ ہے کہ وہ اکانومی جو اب لیبر پر ڈیپینڈنٹ نہ ہو، وہ اکانومی جو اب کیپٹلز اور انویسٹمنٹ پر فقط ڈیپینڈنٹ نہ ہو، وہ اکانومی جو اب لینڈ ریسورسز پر فقط ڈیپینڈنٹ نہ ہو، وہ اکانومی جو نیچرل ریسورسز پر فقط ڈیپینڈنٹ نہ ہو، بلکہ وہ اکانومی جو اب ڈیپینڈ کرے علم پر، وہ اکانومی جو ڈیپینڈ کرے ہائر ایجوکیشن پر، وہ اکانومی جو ڈیپینڈ کرے ٹیکنالوجی پر، وہ اکانومی جو ڈیپینڈ کرے سائنس پر، وہ اکانومی جو ڈیپینڈ کرے سافٹ ویئر پر، وہ اکانومی جو ڈیپینڈ کرے آئی ٹی پر، نان ٹینجیبل ریسورسز کے اوپر ڈیپینڈ کرنے لگ جائے، تو اسے نالج بیسڈ اکانومی کہا جانے لگا۔ اور نہ صرف یہ کہ پھر وہ سارے سکلز، وہ ساری ایجوکیشن، وہ ساری ٹیکنالوجی جب اس کو یوں استعمال کیا جائے کہ اس سے اکنامک ویلیو جنریٹ ہو، اس سے ویلتھ جنریٹ ہو، تو اس کو نالج بیسڈ اکانومی کہا جانے لگ جاتا۔ تو اب حال ہی میں دنیا کئی دہائیوں سے جو اکانومسٹ ہیں، گورنمنٹس ہیں، وہ اس بات پر مصر ہیں کہ دنیا کا مستقبل نالج بیسڈ اکانومی ہے۔ اس کی کئی وجوہات ہیں۔ نیچرل ریسورسز جس میں کروڈ آئل ہے، تیل کئی ملکوں کو میسر آیا، انہوں نے اس سے اپنے ملکوں کو بنا لیا، صحراؤں سے بڑی بڑی عمارتوں میں نیشنز کو اور ملکوں کو تبدیل کر کے رکھ دیا۔ اسی طرح نیچرل ریسورسز کی صورت میں کہیں معدنیات نکلے، کہیں سونا نکلا، کہیں دیگر جو ذرائع تھے، منرلز تھے، وہ قوموں کو میسر آئے، وہ استعمال کر چکے، یہاں تک کہ اب وہ ریسورسز ڈپلیٹ ہونے جا رہے ہیں، وہ ریسورسز ختم ہو رہے ہیں دنیا سے، یہاں تک کہ اب آئل کے اوپر بھی نئی فورکاسٹس ہیں۔ کوئی کہتا ہے کہ کسی ملک کے پاس 20 سال کا تیل رہ گیا، کسی ملک کے پاس 10 سال کا تیل رہ گیا، کسی ملک کے پاس 20 40 50 سال کا تیل رہ گیا، اسی طرح دیگر ریسورسز بھی۔ تو دنیا نے ایک شفٹ لی، انہوں نے کہا کہ نہیں، اب ہم نے اس پہ ڈیپینڈنٹ نہیں ہونا، ہم نے نالج بیسڈ اکانومی کی طرف جانا ہے، جہاں کنٹینیوسلی فار ایور گروتھ ممکن ہو سکے، گروتھ اس انداز میں کی جائے کہ وہ کبھی ختم ہونے کا نام نہ لے۔
تو حاضرین گرامی، اس اکانومی کی طرف تمام ملکوں نے اپنی توجہ مبذول کر دی. اب اس میں فردر انگریڈینٹس کہاں ہیں اور کیا کام کرتے ہیں؟ کیونکہ میں نے عرض کیا کہ اس کے اندر ہائر ایجوکیشن انوالوڈ ہے، اس کے اندر سائنسز انوالوڈ ہیں، اس کے اندر ٹیکنالوجی بیسڈ ایجوکیشن انوالوڈ ہے، اس کے اندر ہائی ٹیک، میڈیم اور لارج لیول انڈسٹریز انوالوڈ ہیں، اس کے اندر روبوٹک مشینری انوالوڈ ہے، اس کا یوزیج انوالوڈ ہے. تو جنرل ٹریڈیشنل ریسورسز کم ہوتے جاتے ہیں، ان کا استعمال کم ہوتا جاتا ہے. سافٹ ویئر بیسڈ، آئی ٹی بیسڈ، انٹرنیٹ بیسڈ، جیسے ابھی ہم نے یہاں پر دیکھا ایپلیکیشن کے ذریعے، آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے ذریعے انہوں نے بہت شاندار حل نکالا ہماری ایگریکلچر انڈسٹری کے لیے، ہمارے فارمرز بھائیوں کے لیے. تو یہ بنیادی طور پر نالج بیسڈ اکانومی کی طرف پروڈکٹ ہے جو انہوں نے بنا کر پیش کی. آج لوگ اس سے استفادہ کر رہے ہیں، کل کو اس کی سروسز کو جب وہ سیل کرتے ہیں اور یہ پروڈکٹ وہ ان کے لیے منی جنریشن کا کام کرتی ہے، تو یہ نالج بیسڈ اکانومی ہے. اب ایک ایپ بن گئی، خود بخود لوگ اسے یوز کرنے جا رہے ہیں، اس سے استفادہ کریں گے. بہت بڑی مین پاور اب اس کے پیچھے ریکوائرڈ نہیں ہے کہ کوئی سینکڑوں افراد کا سیٹ اپ رن کرنے کی ضرورت نہیں ہے. ایک پروڈکٹ بنا لی گئی چند سمارٹ برینز نے، چند آئی ٹی ایکسپرٹس نے، چند سافٹ ویئر انجینئرز نے، چند آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے ماہرین نے ایک پروڈکٹ تشکیل دے دی جو اب سال ہا سال آرٹیفیشل انٹیلیجنس کی ٹولز کی مدد سے لوگوں کی مدد کرتی رہے گی اور اکانومی جنریٹ کرے گی، ویلتھ جنریٹ کرے گی. یہ نالج بیسڈ اکانومی ہے. اسی طرح کی آپ اپنے ارد گرد روزمرہ کی زندگی میں نظر دوڑاتے چلے جائیں، 1000 چیزیں ہمارے ارد گرد اب ویسی موجود ہیں جو آئی ٹی بیسڈ ہے، سافٹ ویئر بیسڈ ہے، اسمارٹ ایپلیکیشنز ہیں، اسمارٹ پروسیجرز ہیں، فنکشنز ہیں. وہ نالج بیسڈ اکانومی ہے.